400 سال پہلے مکہ کے کافر یہ کہا کرتے تھے فرشتے تو اللہ کی بیٹیاں ہیں. اللہ نے قرآن میں فرمایا وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا. یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو اپنی بیٹی بنایا ہے. فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹی ہیں. سبحانہ. اے ظالموں, اتنا بڑا بہتان اللہ تعالیٰ کے اوپر نہ لگاؤ. اللہ تعالیٰ ان باتوں سے پاک ہے. بل عباد مکرمون. فرشتے تو اللہ تعالیٰ کے بڑے بہترین بندے ہیں, بڑے معزز بندے ہیں, بڑے سمانت بندے ہیں. لا یسبقونہ بالقول. فرشتے کبھی اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے اپنی بات نہیں رکھتے, اللہ تعالیٰ سے پہلے کوئی بات نہیں بولتے. وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ. اور فرشتے وہی کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ ان کو حکم دیتا ہے. يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ. اور فرشتوں کے آگے اور پیچھے کی ساری جانکاری اللہ تعالیٰ کو ہے. وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ. اور فرشتے کل قیامت کے دن شفاعت بھی کریں گے. اللہ کے بہت سارے بندوں کے حق میں وہ شفاعت کریں گے, ان کو جنت میں ڈلوائیں گے, مگر یہ بھی اللہ کے حکم سے کریں گے, سب کے لیے وہ نہیں کریں گے. وَهُم مِّن خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ. اور فرشتے اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ ڈرتے رہتے ہیں. اچھا, آپ لوگوں نے کبھی فرشتہ دیکھا ہے کیا؟ کسی نے دیکھا ہو تو ذرا ہاتھ اٹھائے بھائی. دیکھا ہے کسی نے؟ نہیں دیکھا ہے. تو براق بھی کسی نے دیکھی نہیں ہے, براق کی بھی امیج انہوں نے بنا لی. تو فرشتوں کو ہم نے دیکھا نہیں ہے, فرشتے ہمیں نظر نہیں آتے, یہ الگ بات ہے. اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے کبھی کسی فرشتے کو دکھا دے. بعض صحابہ نے حضرت جبریل کو دیکھا تھا انسانی شکل میں, پاسبل ہے, مگر عام طور سے ہم فرشتوں کو دیکھتے نہیں ہیں. مکہ کے کافروں نے ایک مرتبہ اللہ کے نبی سے یہ بھی ڈیمانڈ کی تھی. وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَ اللَّهِ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْنَا الْمَلَائِكَةُ أَوْ نَرَىٰ رَبَّنَا. جو لوگ اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان نہیں رکھتے تھے, انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ہم چاہتے ہیں کہ فرشتے کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں, ہم چاہتے ہیں فرشتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں, یا اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں. اللہ نے فرمایا لَقَدِ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنفُسِهِمْ وَعَتَوْا عُتُوًّا كَبِيرًا. یہ مکہ کے کافر یہ بہت بڑے متکبر ہیں, گھمنڈی ہیں, اہنکاری ہیں, یہ غرور کر رہے ہیں, یہ اللہ کے نبی سے کیسی کیسی ڈیمانڈ کر رہے ہیں. اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا یوم یرون الملائکۃ لا بشری یومئذ للمجرمین. اے مکہ کے کافروں, تم یہ کہتے ہو ہم فرشتوں کو دیکھنا چاہتے ہیں, ہاں تم دیکھو گے جس دن تمہارے مرنے کا ٹائم آئے گا, اپنی موت کے ٹائم تم موت کے فرشتوں کو دیکھو گے, مگر اس دن تمہارے لیے کوئی اچھی خبر نہ ہوگی. وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَحْجُورًا. جب فرشتوں کو یہ دیکھیں گے تو یہ کہیں گے دور ہو جاؤ, دور ہو جاؤ, چلے جاؤ. فرشتوں کو دیکھ کر کے ان کو اچھا نہیں لگے گا. تو فرشتے بھی دو طرح کے ہوتے ہیں, ایک عذاب کے فرشتے, ایک رحمت کے فرشتے. تو آج کی تقریر میں انشاءاللہ میں 15 ایسی چیزیں بیان کروں گا جو کام اگر ہم کر لیں گے تو فرشتے ہمارے لیے دعا کریں گے, فرشتے اتریں گے اور فرشتے اسپیشل ہمارے لیے دعا کریں گے. تو آپ لوگ کریں گے کہ نہیں کریں گے یہ عمل انشاءاللہ؟ بولو بھائی. صرف سننا نہیں, عمل بھی کرنا ہے. میں بہت ایزی چیزیں, آسان چیزیں بتاؤں گا, کوئی مشکل کام نہیں کرنا ہے, بہت ہی سمپل کام بتاؤں گا, مگر کام اتنا بڑا ہے کہ اگر آپ کر لیں گے تو فرشتہ آ کر کے آپ کو دعا دے گا. تو فرشتوں کی دعا چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ بولو بھائی. انشاءاللہ ہم لوگ وہ عمل کریں گے, اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے. سب سے پہلا کام فرشتوں کی دعا چاہیے. پہلا کام رات میں باوضو ہو کر کے سویا. سمپل ہے. رات میں سونے کے ٹائم کیا کرنا ہے؟ پاک ہو کر کے سونا ہے, وضو کر کے سونا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں طہروا هذه الاجساد طہرکم اللہ. اے مسلمانوں, اپنے شریر کو پاک رکھا کرو, اللہ تعالیٰ بھی تم کو پاک کرے گا. ما من مسلم ما من عبد یبیت طاہرا. جب بھی کوئی بندہ رات میں وضو کر کے سوتا ہے, پاکی کی حالت میں سوتا ہے, الا بات ملک
ملکن فی شعارہ، تو فرشتہ بھی اس کے بغل میں سوتا ہے. اور بندہ جب رات میں اٹھتا ہے، جب کروٹ بدلتا ہے، جب بندے کی نیند کھلتی ہے، فرشتہ کہتا اللہم اغفر لہذا العبد، اے اللہ تو اپنے اس بندے کی بخشش فرما دے. فإنہ بات طاہرا، یہ بندہ وضو کر کے سویا ہے. اس کو اپنی زندگی کی عادت بنا. میری ماں بہنوں تم سے بھی کہتا ہوں، رات میں بھائی پیشاب کرنے کے لیے جاتے ہو نا، سونے کے پہلے ایک بار آخری بار پیشاب کرتے ہو، پیشاب کرنے کے بعد وضو کر لو، وضو کر کے بستر پہ آؤ. اور ایک کام اور کر لو، جب بستر پہ وضو کر کے آؤ تو ایک کام اور کر لو. چلو وہ حدیث بھی آپ کو سنا دیتا ہوں. ابھی جو حدیث پڑھی یہ الترغیب و ترہیب کی صحیح روایت ہے. اب جو حدیث پڑھنے جا رہا ہوں یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے. اور حدیث کے راوی کون ہے؟ برا ابن عازب. کیا نام ہے بولو بھائی؟ برا ابن عازب. آپ کے علاقے میں لوگوں کے نام بڑے عجیب مجھے نظر آتے ہیں. کیا نام ہے بھائی؟ انجارل، افراجل، ریاجل، یہ نام رکھتے ہیں. بھائی صحابہ کے نام پر اپنے بچوں کے نام رکھو. پورے محلے میں آپ کو برا نام نہیں ملے گا، پورے محلے میں عازب نام نہیں ملے گا. برا ابن عازب صحابی کا نام ہے. برا ابن عازب کہتے ہیں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے برا ابن عازب، جب تم رات میں بستر پہ سونے جایا کرو تو تم وضو کر لیا کرو، اور وضو کرنے کے بعد داہنی کروٹ لیٹ جاؤ. اور داہنی کروٹ لیٹنے کے بعد ایک دعا میں سکھا رہا ہوں. اے برا ابن عازب، ایک دعا میں سکھا رہا ہوں، اس دعا کو پڑھ لیا کرو. اور اس دعا کو پڑھنے کے بعد پھر کوئی بات چیت نہیں کرنا ہے. اس دعا کو پڑھ کے سو جاؤ، پھر بات نہیں کرنا ہے. اب بات نہیں کرنا ہے تو کسی سے بات نہیں کرنا ہے. وہ موبائل پہ رات میں جو لگے رہتے ہیں ان سے بھی کہہ رہا ہوں کسی سے بات نہیں کرنا ہے. آخری کام یہ کر کے سونا ہے، یہ دعا پڑھ کے سونا ہے. کیا دعا ہے؟ بڑی پیاری دعا ہے، اس کو یاد کر لو میرے بھائی. اللہم اسلمت نفسی الیک وفوضت امری الیک والجات ظہری الیک رغبتا ورہبتا الیک لا ملجا ولا منجا منک الا الیک آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت. ابھی سننے میں تھوڑی آپ کو مشکل لگ رہی ہوگی، 2-4 بار آپ یاد کریں گے، یاد ہو جائے گی. بڑی بہترین دعا ہے. دعا کا مطلب بھی سمجھا دیتا ہوں. اے اللہ، اچھا دیکھو بندہ جب سوتا ہے نا تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ بندہ جب سوتا ہے تو سمجھو مر جاتا ہے. جتنی دیر انسان سویا رہتا ہے اتنی دیر اس کی روح اللہ اپنے قبضے میں لے لیتا ہے. اسی لیے جب ہم سو کر کے اٹھتے ہیں تو دعا پڑھتے ہیں الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہم کو ہمیشہ کے لیے نہیں سلایا، ہم سو کر کے دوبارہ اٹھ گئے، زندہ ہو گئے. تو جیسے آج تو نے ہمیں زندہ کیا ہے، اے اللہ کل قیامت کے دن بھی تو ہماری قبروں سے ہمیں اٹھائے گا، ہمیں زندہ کرے گا. میرے پیارے ساتھیوں، آپ بستر پہ سونے جا رہے ہیں، اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ اس کے بعد آپ اٹھ پائیں گے یا نہیں اٹھ پائیں گے. ہائے ہائے، فلسطین کے حالات آپ دیکھو، آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں. ہاسپیٹل کے اوپر بمباری کی گئی، بیچارے ہاسپیٹلوں میں جان بچانے گئے تھے. 500 سے زیادہ لوگ اس ہاسپیٹل کے اندر ایڈمٹ تھے. بمباری کی گئی اور فلسطین کے شہر غزہ میں اس ہاسپیٹل کے 500 مسلمان مریض مر گئے، اللہ کو پیارے ہو گئے. اور ان کا ویڈیو میرے بھائی آپ دیکھ لیں تو آپ تڑپ اٹھیں گے. چھوٹے چھوٹے بچوں کی لاشیں، ان کی کٹی پٹی لاشیں دیکھ کر کے آپ کا دل تڑپ اٹھے گا. ہائے آج مسلمان کتنا بے حس ہو چکا ہے. ہم اپنے گھروں میں آرام سے اپنی بیوی بچوں کے ساتھ مزے لے رہے ہیں، اور وہاں ہمارے ہی کلمہ گو بھائی، ہمارے ہی مسلمان بھائی، آج ان کے بچے اور ان کی عورتیں، ان کے بوڑھے، سب ان کو جو ہے ہاسپٹلوں تک میں ان کو مار دیا جاتا ہے. کسی دور میں فرعون تھا، بہت بڑا ظالم تھا، بچوں کو قتل کروا دیتا تھا لیکن بڑوں کو چھوڑ دیتا تھا. لیکن اس وقت کا جو فرعون ہے وہ بچوں کو بھی نہیں چھوڑ رہا ہے، وہ عورتوں کو بھی نہیں چھوڑ رہا ہے. اور دنیا والے صرف مذمت کر رہے ہیں، کنڈیم کر رہے ہیں، نندا کر رہے ہیں، قراردادیں پاس کر رہے ہیں. دنیا میں اتنے مسلم ملک ہیں، کسی کی اتنی ہمت نہیں ہے کہ جا کر کے اس خون خرابے کو روک دے اور فلسطینیوں کے بہرے اس خون کو روک دے. میرے بھائیوں، ہم تو بس اللہ سے دعا ہی کر سکتے کہ اللہ ہمارے ان بھائیوں کی مدد فرمائے.
میرے بھائیوں ہم اور آپ بستر پہ سونے جاتے ہیں تو یہ اس امید میں جاتے ہیں کہ صبح سو کر کے اٹھیں گے، مگر فلسطین کا ہمارا مسلمان بھائی جب سوتا ہے تو اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہوتی کہ رات میں نہ جانے کون سا حملہ ہوگا اور کون سا راکٹ آئے گا اور کون سا میزائل آئے گا اور ان کے پورے گھر کو تباہ کر دے گا اور ان کی لاش بچ جائے گی۔ میرے بھائیوں ان کے گھروں کے ملبے کے آگے بیٹھ کر ایک 8 سال کے بچے نے آیت الکرسی پڑھی ہے، وہ ویڈیو بھی دیکھ کر کے ہمیں حیرت ہوتی ہے کہ اس قوم کے بچے آج بھی الحمدللہ انہوں نے اپنے گھر کو کھویا ہے، اپنے ماں باپ کو کھویا ہے، اپنی جانیں گنوائی ہیں، مگر اپنا ایمان نہیں کھویا ہے۔ ہمیں اللہ کی ذات سے پورا یقین ہے ان معصوم بچوں کی جانیں بیکار نہیں جائیں گی، ان شہیدوں کا خون بیکار نہیں جائے گا، اور ایک دن ارض فلسطین ان ظالموں کے پنجے سے نجات پائے گی اور مسجد اقصی ان ظالموں کے پنجے سے آزاد ہوگا انشاءاللہ۔ میرے بھائیوں ہم بستر پہ سونے جا رہے ہیں، یہ دعا پڑھ رہے ہیں کہ اے اللہ میں اپنے آپ کو تیرے حوالے کر رہا ہوں، اے اللہ میں اپنے آپ کو تیرے حوالے کر رہا ہوں، وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ، اے اللہ میں اپنا سب کچھ تیرے سپرد کر کے سونے جا رہا ہوں، وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ، اے اللہ میں تیرے طرف پیٹھ لگا کر کے سونے جا رہا ہوں، رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ، اے اللہ میں تجھی سے امید رکھتا ہوں، تجھی سے ڈرتا ہوں، لا ملجا ولا منجا منک الا الیک، اے اللہ جس کو تو پناہ نہ دے اس کو کوئی پناہ دینے والا نہیں، جس کو تو نجات نہ دے اس کو کوئی نجات دینے والا نہیں، آمنت بکتابک الذی انزلت، اے اللہ میں تیری کتاب کے اوپر ایمان رکھتا ہوں جو کتاب تو نے اتاری ہے، وبنبیک الذی ارسلت، اور میں تیرے نبی کے اوپر ایمان رکھتا ہوں جس نبی کو تو نے دنیا میں بھیجا ہے۔ یہ دعا سکھائی آپ نے اور کہا کہ اے برا رات میں بستر پہ سونے جاؤ، وضو کر کے آؤ، داہنی کروٹ لیٹ جاؤ، یہ دعا پڑھو اور اس کو اپنی آخری بات بنا لو، اس کے بعد بات چیت مت کرو۔ فَإِن مُتَّ مُتَّ عَلَى الْفِطْرَةِ، اگر اسی حالت میں تمہاری موت آ گئی تو تم جنت میں چلے جاؤ گے، کیونکہ تمہارا خاتمہ توحید کے اوپر ہوگا، تمہارا خاتمہ ایمان پر ہوگا، تمہارا خاتمہ فطرت پر ہوگا۔ تو یہ پہلا کام ہمیں کرنا ہے، کریں گے انشاءاللہ۔ رات میں بستر پہ جب بھی سونے جائیں تو بس سمپل ہے کہ وضو کر کے جائیں اور یہ دعا اگر یاد کر سکتے ہو 2-4 بار یاد کر لیں۔ اچھا جب حضرت برا ابن عازب کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی تو وہ ریپیٹ کرنے لگے، وہ دہرانے لگے۔ کبھی اس پر بھی غور کیجئے، صحابہ کے دور میں موبائل نہیں تھا، ٹیپ ریکارڈر نہیں تھا، صحابہ نے اللہ کے نبی سے سنا اور سن کر کے یاد کیا اور یاد کر کے پھر امت کو بتایا۔ یہ کوئی معمولی کام نہیں تھا۔ زیادہ تر صحابہ پڑھے لکھے نہیں تھے، لکھنا نہیں جانتے تھے، انہوں نے اللہ کے نبی سے جو کچھ سنا اس کو یاد کیا اور یاد کر کے ہمیں اور آپ کو سکھایا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں آج تو ہمارے پاس موبائل ہے، ریکارڈر ہے، سب کچھ کیمرہ ہے، ہم ریکارڈ کر سکتے ہیں، مگر آپ دیکھیے صحابہ اللہ کے پیارے نبی کی باتوں کو سنتے تھے اور فوراً یاد کرتے تھے۔ حضرت برا ابن عازب کہتے ہیں جب اللہ کے پیارے نبی پڑی ایک جگہ چھوٹی سی مسٹیک اور یاد کر کے پھر امت کو بتایا، یہ کوئی معمولی کام نہیں تھا۔ زیادہ تر صحابہ پڑھے لکھے نہیں تھے، لکھنا نہیں جانتے تھے، انہوں نے اللہ کے نبی سے جو کچھ سنا اس کو یاد کیا اور یاد کر کے ہمیں اور آپ کو سکھایا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں آج تو ہمارے پاس موبائل ہے، ریکارڈر ہے، سب کچھ کیمرہ ہے، ہم ریکارڈ کر سکتے ہیں، مگر آپ دیکھیے صحابہ اللہ کے پیارے نبی کی باتوں کو سنتے تھے اور فوراً یاد کرتے تھے۔ حضرت برا ابن عازب کہتے ہیں جب اللہ کے پیارے نبی نے یہ دعا سکھائی تو میں اس دعا کو دہرانے لگا، میں ریپیٹ کرنے لگا، اور جب میں دہرانے لگا تو پوری دعا میں نے صحیح پڑھی، ایک جگہ چھوٹی سی مسٹیک کر دی۔ کیا مسٹیک کی میں نے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا سکھائی تھی اس میں الفاظ کیا تھے؟ وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، نبی کی جگہ رسول کا لفظ میرے منہ سے نکل گیا اور میں نے کہا وَبِرَسُولِكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ۔ اتنا سننا تھا، اللہ کے پیارے نبی نے کہا اے برا خبردار، جو الفاظ میں نے سکھائے ہیں وہی الفاظ تمہیں پڑھنا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ ہمیں دعا میں بھی اپنی مرضی سے اضافہ نہیں کرنا ہے، ہمیں دعا بھی وہی پڑھنا ہے جو پیارے نبی نے سکھائی ہے۔
اذان کے بعد کی دعا جو ہم پڑھتے ہیں، اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آت محمدا الوسیلۃ والفضیلہ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ، اس دعا میں بھی کچھ لوگ ملاوٹ کرتے ہیں اور اس میں ایک لفظ بڑھا دیتے ہیں والدرجۃ الرفیع، اور دعا کے لاسٹ میں کیا بڑھا دیتے ہیں؟ انک لا تخلف المیعاد۔ اس دعا کے اندر یہ اضافہ صحیح نہیں ہے میرے بھائیوں۔ دین نبی کی باتوں کا نام ہے، دین نبی کی پیروی کا نام ہے۔ ہم جب دعا میں اپنے من سے اضافہ نہیں کر سکتے تو شریعت میں اپنے من سے اضافہ کیسے کر سکتے ہیں؟ دین کی تبلیغ کرنا بہت اچھا کام ہے، مگر 3 دن کے لیے، 7 دن کے لیے، 40 دن کے لیے لوگ اپنا گھر چھوڑ دیں، اور جو گھر چھوڑے وہ عالم بھی نہیں ہے، اس کے پاس خود علم نہیں ہے، اس کو خود علم کی ضرورت ہے، وہ جا کے لوگوں کو تبلیغ کر رہا ہے۔ تبلیغ کا یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ اور آپ کے سیمانچل میں اگر کچھ لوگ اس طریقے سے آپ کی مسجدوں میں آ کے تبلیغ کر رہے ہیں تو کم سے کم آپ اپنی جماعت کے ذمہ داروں کو بتائیے، اور ایسی ایکٹیویٹی کو آپ اپنے علاقوں میں ہونے مت دیجیے میرے بھائیوں۔ ہم تبلیغ کے خلاف نہیں ہیں، مگر تبلیغ سب سے پہلے عقیدے کی ہونی چاہیے، تبلیغ سب سے پہلے توحید کی ہونی چاہیے، اور تبلیغ اور دعوت کا کام علماء کریں، جاہلوں کے ہاتھ میں اس کی کمانڈ نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہ پہلی چیز ہے کہ اگر اس پر ہم عمل کریں گے تو فرشتے اتریں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا رات میں بستر پہ اگر سونے کے پہلے وضو کر کے سویا جائے تو انشاءاللہ اس سے فرشتے اتریں گے اور آپ کے لیے دعا کریں گے۔ 15 چیزوں میں سے پہلی چیز ہوتی۔ دوسری چیز، جہاں پر لوگ بیٹھ کر کے اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہیں، مثال کے طور پر یہ جلسہ ہو رہا ہے، یہ تقریر ہو رہی ہے، اور عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر کے ابھی تک یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی باتیں ہو رہی ہیں، اللہ کا ذکر ہو رہا ہے۔ ایسے مجلسوں میں، ایسے جلسوں میں، ایسے پنڈالوں میں اللہ کے فرشتے تلاش کرتے رہتے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، ان للہ ملائکۃ سیاحین یلتمسون اہل الذکر، اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے ایسے ہیں جو تلاش کرتے رہتے ہیں کہاں پر لوگ اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہیں، کہاں پر اللہ تعالیٰ کی باتیں ہو رہی ہیں۔ جب ان کو ایسی کوئی مجلس نظر آتی ہے، ایسی کوئی جگہ نظر آتی ہے، فرشتے آپس میں کہتے ہیں ہلموا الی حاجتکم، دیکھو یہاں پر ہمارے مطلب کا کام ہو رہا ہے، یہاں پہ قرآن بیان ہو رہا ہے، یہاں پہ حدیث بیان ہو رہی ہے، یہاں پہ اللہ اور اس کے رسول کی باتیں ہو رہی ہیں۔ پھر فرشتے اس مجلس کو اپنے پروں سے گھیر لیتے ہیں، اس مجلس میں فرشتے اس مجلس کو گھیر لیتے ہیں۔ اس کے بعد جب یہ فرشتے اللہ تعالیٰ کے پاس جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے اے میرے فرشتوں، تم نے میرے بندوں کو کس حال میں پایا، میرے بندے کیا کر رہے تھے؟ فرشتے جواب دیتے ہیں اللہ یمجدونک ویحمدونک ویکبرونک، اے اللہ تیرے بندے تیری بڑائی بیان کر رہے تھے، تیری بزرگی بیان کر رہے تھے، تیری تکبیر بیان کر رہے تھے، اے اللہ تیرے بندے تیرا نام لے رہے تھے۔ پھر اللہ پوچھتا ہے فرشتوں کیا میرے بندوں نے مجھے دیکھا ہے؟ فرشتے کہتے نہیں اے اللہ تجھے دیکھا تو نہیں ہے۔ کہا ہے فرشتوں اگر میرے بندوں نے مجھے دیکھا ہوتا تب کیا کرتے؟ کہا اے اللہ تیرا اور نام لیتے، تیرا اور ذکر کرتے، تیری اور بڑائی بیان کرتے۔ پھر اللہ پوچھتا ہے اچھا میرے بندے کچھ مانگ رہے تھے؟ کہا اے اللہ جنت مانگ رہے تھے۔ اللہ پوچھتا ہے میرے فرشتوں کیا میرے بندوں نے جنت دیکھی ہے؟ فرشتے کہتے نہیں اے اللہ جنت دیکھی تو نہیں ہے۔ کہا اگر جنت دیکھ لیتے تو کیا کرتے؟ کہا اگر جنت دیکھ لیتے تو اے اللہ اور زیادہ جنت کا سوال کرتے، اور زیادہ جنت میں جانے کی کوشش کرتے۔ پھر اللہ پوچھتا ہے کہ اے فرشتوں کیا میرے بندے کسی چیز سے میری پناہ بھی مانگ رہے تھے؟ فرشتے کہتے ہاں اے اللہ وہ تیری پناہ مانگ رہے تھے۔ کہا کس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے؟ کہا جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے۔ اللہ پوچھتا ہے کیا میرے بندوں نے جہنم دیکھی ہے؟ فرشتے کہتے نہیں ہے اللہ جہنم دیکھی تو نہیں ہے۔ کہا اگر جہنم دیکھ لیں گے تو کیا ہوگا؟ کہا اللہ جہنم سے اور زیادہ بھاگیں گے، اور زیادہ دور ہو جائیں گے، اور زیادہ بچنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ فرماتا ہے میرے فرشتوں گوارو، جب میرے بندے میرا نام لے رہے ہیں، میرا ذکر کر رہے ہیں، مجھ سے جنت کا سوال کر رہے ہیں، جہنم سے پناہ مانگ رہے ہیں، اے فرشتوں میں تم کو گواہ بنا کے کہتا ہوں میں نے اپنے ان بندوں کو معاف کر دیا، میں نے ان کو بخش
بخش دیا, ان کو جنت کا حقدار بنا دیا. فرشتے کہتے ہیں اللہ ان میں ایک آدمی ایسا بھی تھا جو تیرا ذکر کرنے کے لیے نہیں بیٹھا تھا, جو قرآن و حدیث کی باتوں کو سننے کے لیے نہیں بیٹھا تھا, وہ تو گزر رہا تھا, وہ تو وہاں سے جا رہا تھا, دیکھا یہاں قرآن و حدیث کی باتیں ہو رہی ہیں, اللہ کا ذکر ہو رہا ہے, وہ بھی بیٹھ گیا. اے اللہ تعالیٰ کیا اس کی بھی بخشش ہو جائے گی, کیا اس کو بھی تو معاف کر دے گا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم الجلساء لا یشقی بہم جلیسہم, اے میرے فرشتوں یہ وہ مجلس ہے جہاں پر جو بیٹھ گیا وہ بیٹھ گیا, یہاں پہ کوئی بد نصیب نہیں ہے, یہاں پہ میں سب کی مغفرت کر دوں گا, جو پہلے سے بیٹھا تھا اس کو بھی معاف کر دوں گا, جو کسی اور کام سے آیا تھا اور بیٹھ کر کے سننے لگا میں اس کو بھی بخش دوں گا. اللہ اکبر. تو یہ دوسرا کام کرو. آج کل بڑی تقریریں ہو رہی ہیں آپ کے علاقے میں. ابھی کل جو ہے سون برسا میں میری پروگرام ہے, وہاں بھی میرا خطاب ہے. پھر 22 تاریخ کو چرخی میں پروگرام ہے, وہاں پر بھی مجھے خطاب کرنا ہے. 23 تاریخ کو ہتی دیارہ کیا نام ہے, وہاں پر بھی پروگرام ہے, ہتھیا دیارہ وہاں پر بھی ہے. تو قریب میں 8-10 کلومیٹر کی رینج میں بہت سارے پروگرام ہو رہے ہیں. اب ہمارے بہت سارے بھائی کہتے رہے یار ہاں کل 28 کو حاجی پور میں ہے, اور اسی طریقے سے کئی ایک پروگرام ہے آپ کے علاقے میں. اب بہت سارے لوگ کہتے ہیں ارے مولوی صاحب کتنی تقریر سنے گا. بھائی کیا پتا, جنات گزر رہے تھے, اللہ کے نبی قرآن پڑھ رہے تھے, جنات نے سنا اور ایمان لے آئے. کبھی کبھی کوئی ایک تقریر, کوئی ایک بات ہمارے دل کی دنیا بدل سکتی ہے میرے بھائی. اس لیے تقریروں میں جاؤ, اور یہ چندے کے پروگرام ہوتے ہیں. اللہ نے آپ کو مال دیا ہے, قبرستان کا آج کے جلسے میں قبرستان کے لیے چندہ ہو رہا ہے, کہیں اور مدرسے کے لیے ہوتا, آپ جائیں گے, جو بھی اللہ تعالیٰ نے حیثیت دی, 1000 5000 10,000 1 لاکھ جو بھی آپ دے سکتے ہیں دیں گے, وہ الگ آپ کو ثواب ملے گا. اس لیے میرے بھائیوں دینی مجلسوں میں جانے سے بھی اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کی رحمت ہمیں ملتی ہے. تو یہ 2 چیزیں ہو گئی. نمبر 3, قرآن کریم کی تلاوت کرنے سے بھی فرشتے اترتے ہیں. دلیل کیا ہے؟ دلیل بخاری اور مسلم کی حدیث ہے. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں, نام ان کا کیا تھا, اسید ابن حضیر. اسید بڑا پیارا نام ہے. اسید کا مطلب سمجھتے ہو شیر کا بچہ, شیر کا بچہ پیدا ہو یہ نام رکھو, پیارا نام ہے اسید. اسید ابن حضیر قرآن پڑھ رہے تھے سورہ بقرہ, اور ان کا معصوم بچہ یحییٰ وہیں پر بیٹھا ہوا تھا, اور ایک گھوڑا کھوٹے سے بندھا ہوا تھا. حضرت اسید ابن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورہ بقرہ کی تلاوت کرنے لگے, گھوڑا بدکنے لگا, گھوڑا بھاگنے لگا, یہ چپ ہو جاتے, گھوڑا چپ ہو جاتا, گھوڑا رک جاتا, یہ قرآن پڑھنے لگتے, گھوڑا پھر سے بے چین ہونے لگتا. حضرت اسید کہتے میں ڈر گیا کہیں گھوڑا میرے بچے کو کچل نہ دے, میرا بچہ وہیں پر تھا. میں نے جلدی سے بچے کو اٹھایا, اور پھر میں نے گھوڑے کے اوپر آسمان میں دیکھا, میں نے دیکھا کہ ایک بہت بڑی بدلی نظر آ رہی ہے, ایک بہت بڑی آسمان میں بدلی نظر آ رہی ہے جس میں روشنیاں چمک رہی ہیں. مجھے بات سمجھ میں نہیں آئی. جب صبح ہوئی میں نے اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ واقعہ سنایا. آپ نے فرمایا اقرا یا ابن حذیر, اقرا یا ابن حذیر, اے ابن حذیر جب تو قرآن پڑھ رہا تھا تو تجھ کو اور پڑھنا چاہیے تھا, تجھ کو اور پڑھنا چاہیے تھا. میں نے کہا اللہ کے نبی میں ڈر گیا, میرا معصوم بچہ وہیں پر بیٹھا تھا, میں ڈر گیا کہ گھوڑا بے چین ہو رہا ہے, گھوڑا بدک رہا ہے, کہیں گھوڑا میرے بچے کو روند نہ دے. اور میں نے آسمان میں دیکھا تو بدلی تھی, آسمان میں ایک سائبان تھا اور اس میں روشنیاں چمک رہی تھی. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اے اسید ابن حضیر وہ آسمان کی بدلیاں کیا تھیں, کیا تم جانتے ہو؟ کہا نہیں ہے اللہ کے نبی میں نہیں جانتا. آپ نے فرمایا وہ اللہ کے فرشتے تھے. جب تم قرآن پڑھ رہے تھے اللہ کے فرشتے تمہاری قرآن کی تلاوت کو سن رہے تھے, اور اگر تم پڑھتے رہتے تو فرشتے سنتے رہتے, اور صبح ہو جاتی تو فرشتوں کو عام لوگ بھی دیکھ لیتے. اگر تم پڑھتے رہتے تو فرشتے وہاں پر بیٹھ کر کے تمہاری تلاوت کی آواز سنتے رہتے. پتہ یہ چلا کہ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن پڑھنے سے بھی فرشتے اترتے ہیں, اور فرشتے ہماری قرآن کی تلاوت کو سنتے ہیں. اس لیے میرے بھائیوں آج تو حالت کیا ہے, آج حالت کیا ہے ہماری. اپنے نوجوانوں سے پوچھنا چاہتا ہوں موبائل کے بغیر کتنی دیر رہ سکتے ہو؟ موبائل سوئچ آف ہو جائے, بیٹری ختم ہو جائے,
تو نوجوان ایسا بے چین ہو جاتا ہے جیسے پرندے کا پر قطر دیا جائے. جب تک موبائل میں چارجنگ نہ ہو جائے, موبائل آن نہ ہو جائے اور یہ پتہ نہ چل جائے میرے اسٹیٹس کو کتنے لوگوں نے دیکھا, میرے فیس بک کی پوسٹ کو کتنے لوگوں نے لائک کیا, کتنے لوگوں کے مس کال آئے, کتنے لوگوں کے میسج آئے, تب تک نوجوان کو چین نہیں ملتا. میرے نوجوان بھائیوں, کبھی سینے پر ہاتھ رکھ کر کے یہ بھی دیکھو اور غور کرو, آخری بار آپ نے قرآن کب اٹھایا تھا؟ آخری بار آپ نے قرآن کو کب ہاتھ لگایا تھا؟ شاید کتنے نوجوان ہوں گے, شاید, میں یقین کے ساتھ نہیں کہتا, شاید انہوں نے آخری بار رمضان میں قرآن کو چھوا تھا, اس کے بعد ضرورت نہیں پڑی ہے. تاپوں میں سجایا جاتا ہوں, ہاتھوں میں اٹھایا جاتا ہوں, پڑھ پڑھ کے سنایا جاتا ہوں, آنکھوں میں لگایا جاتا ہوں. قرآن شکایت کر رہا ہے, او لوگوں تم مجھے آنکھوں سے لگا کر کے چومتے ہو, ریشم کے کپڑے میں لپیٹ کے رکھ دیتے ہو, لیکن میری تلاوت نہیں کرتے, میرے اوپر غور نہیں کرتے, مجھے سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے. میرے پیارے ساتھیوں, آپ کا کوئی دوست آپ کو میسج کرے اور آپ موبائل میں اس کے میسج کو اگنور کر دیں, اس کے میسج کو نظر انداز کر دیں, آپ کا دوست آپ سے ناراض ہو جائے گا, تو نے میرے میسج کو دیکھ کر کے کیوں اگنور کر دیا؟ یہ قرآن بھی تو اللہ تعالیٰ کا میسج ہے, یہ قرآن بھی تو اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے. ہمارے گھر میں قرآن رکھا ہوا ہے. میری ماں بہنوں, میرے بھائیوں, ہم 5 منٹ بھی 24 گھنٹے میں قرآن کے لیے نہیں نکالتے. کتنے بڑے ظالم ہیں. دوسروں کو ظالم بعد میں کہو, پہلے یہ سوچو ہم کتنے بڑے ظالم ہیں. قرآن کے ساتھ ہم نے کتنی ناانصافی کی ہے. قرآن پڑھا کرو میرے بھائی, قرآن پڑھنے سے نیکی بھی ملے گی, برکت بھی ملے گی. ابھی پرسوں جمعہ کا دن ہے, جمعہ کے دن تھوڑا سا ٹائم نکالو, 15 منٹ 20 منٹ میں سورہ کہف پڑھ لو. اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں, جو جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھتا ہے, اگلے جمعہ تک اللہ تعالیٰ اس کو ایک نور عطا کرتا ہے, ایک روشنی عطا کرتا ہے. بھائی 15 منٹ قرآن پڑھو, ایک ہفتے کے لیے آپ کو برکت ملے گی, اللہ کی طرف سے نور ملے گا. اور کیا چاہیے؟ تو قرآن کی تلاوت یہ بہت بڑا کام ہے. قرآن اگر آپ پڑھیں گے, اللہ کے فرشتے اتر کر کے آپ کے لیے دعا کریں گے اور آپ کی تلاوت کو سنیں گے. تو یہ ہو گئی تیسری چیز. چوتھی چیز جس کو کرنے سے فرشتے اترتے ہیں, کسی مدرسے میں جاؤ اور جا کر کے دیکھو, حافظ جی اور مولوی صاحب بیٹھ کر کے قرآن پڑھا رہے ہیں اور 20 25 50 بچے بیٹھ کر کے قرآن پڑھ رہے ہیں. جس مجلس میں قرآن پڑھا جاتا ہے, پڑھایا جاتا ہے, وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کے فرشتے اترتے ہیں. صحیح مسلم کی روایت, اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں, مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ ویتدارسونہ بینہم. جب اللہ تعالیٰ کے کچھ بندے بیٹھ کر کے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں, قرآن کو پڑھتے ہیں, قرآن کو پڑھاتے ہیں, الا نزلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ وحفتہم الملائکہ وذکرہم اللہ فی من عندہ. جب اللہ کے بندے قرآن کو پڑھتے اور پڑھاتے, ایسی مجلس کے اوپر سکون نازل ہوتا ہے اور اللہ کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے اور اللہ کے فرشتے ایسی مجلس کو گھیر لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ایسی مجلس کا ذکر اپنے دربار میں کرتا ہے, اللہ تعالیٰ فرشتوں کے بیچ میں کرتا ہے. میرے پیارے ساتھیوں, قرآن پڑھنے والے بن جاؤ, قرآن پڑھانے والے بن جاؤ. آج سائنس پڑھانے والے ٹیچر اور سائنس پڑھانے والے ٹیوشن پڑھانے والے کی سیلری 2000 ہے اور انگلش پڑھانے والے کو 5000 دیا جا رہا ہے اور قرآن پڑھنے والے مولوی کو 500 روپیہ دینے کے لیے لوگ تیار نہیں ہیں. وہ لوگوں, ہم نے قرآن کی ویلیو کو بہت گھٹا دیا, ہم نے قرآن کی قیمت کو بہت ہلکا کر دیا. ارے قرآن کے پڑھنے والے کا مقام تو یہ ہے. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں, خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے. قرآن کو سیکھنے اور سکھانے والے کو کبھی حقیر مت جانو. مدرسے کے یہ بچے بڑی قربانی کے بعد حافظ اور عالم بنتے ہیں. بھائی عزتدار اور خوددار صرف آپ نہیں ہیں, وہ بچے بھی ہیں. باپ کا لاڈلا ہے, وہ مدرسے میں آیا ہے. بہت سارے مدرسے وہاں مطبخ کا انتظام نہیں ہے, گاؤں میں جاگیر بندی ہوئی ہے. بچہ ٹفن لیتا ہے گھر گھر, فقیروں کی طرح گھر گھر ٹفن میں لے جا کے کھانا لیتا ہے.
کیا بچے کا دل اندر سے نہیں کہتا یہ تو کیا کر رہا ہے؟ مگر باپ نے بھیجا ہے کہ تجھے آنا ہے تو قرآن کا حافظ بن کے آنا ہے، عالم بن کے آنا ہے۔ اپنی غیرت اور خودداری کو قربان کر کے وہ بچہ میرے بھائیوں گھروں سے جا کے جاگیر لاتا ہے۔ اور کتنے مدرسوں میں جہاں مکتب کا انتظام ہے وہاں بھی کھانا کیسا بنتا ہے، کبھی جاؤ۔ آپ لوگ تو شیر صاحبادی لوگ ماشاءاللہ بڑا تیل مسالہ کھانے والے لوگ ہیں، جب ہم یہاں پہ کھانا آتا ہے تو لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب جھول لیں گے، جھول اور جھول لے لیجئے، جھول پر جھول ڈالتے رہتے ہیں۔ وہ مدرسوں میں آپ کو جھول نہیں ملے گا میرے بھائی، پانی کے جیسی دال ملے گی، بغیر چھلا ہوا آلو ملے گا۔ اور ہمارے دور میں اب حالات ہم نہیں بتا سکتے، موجودہ وقت میں ہمارے دور میں جب ہم پڑھتے تھے مدرسے میں، امتحان کے موقع پر، میں تو ہاسٹل میں نہیں رہتا تھا، آتا جاتا تھا، لیکن امتحان کے موقع پر جب میں ہاسٹل میں رہتا تھا تو دیکھتا تھا کہ ناشتے میں جو چنا ملتا تھا تو وہ چنا امتحان کے موقع پر وہ ہے مسالے دار ملتا تھا، اور باقی سال میں وہ بالکل سادہ اور سمپل ملتا تھا۔ تو ہمارے بنگال کے اور جھارکھنڈ کے بچے کیا کرتے تھے، وہ الگ سے اس میں جو ہے بہت ساری چیزیں مکس کر کے چاول ڈال کے اس کو جو ہے پکاتے تھے، بناتے تھے۔ تو بڑی قربانیاں دیتے ہیں میرے بھائی، تب جا کے عالم بنتے ہیں۔ اس لیے قرآن کے ان حافظوں کی قدر کرو، ان عالموں کی قدر کرو، ان کو حقیر مت سمجھو میرے بھائی۔ آپ کی نظر میں یہ حقیر ہوں گے۔ کتنے مدرسے ہیں بیچارے، نظامیہ مدرسے والے مجھے لوگ بتاتے ہیں مولوی صاحب 5000 تنخواہ ہے۔ مہنگائی کے اس دور میں ایک لیبر، ایک مزدوری کرنے والے کی بھی ڈیلی کی اس کی مزدوری کم سے کم 400-500 روپیہ ہے میرے بھائی، 5000 روپیہ مہینے پر یہ مولوی کام کر رہا ہے۔ اور کتنے مدرسوں میں یہ مدرس اپنی تنخواہ جب تک خود چندہ کر کے نہ لائے تب تک بیچارے کو تنخواہ نہیں مل سکتی۔ مدرسے کا مینجمنٹ کر جاؤ اپنی تنخواہ خود لے کر کے آؤ، وہ بیچارہ دوڑ دھوپ کر کے چندہ کر کے لاتا ہے، تب یہ مدرسے چلتے ہیں۔ بڑی قربانیوں سے یہ مدرسے چل رہے ہیں میرے بھائی، قرآن پڑھایا جا رہا ہے، قرآن پڑھا جا رہا ہے وہاں۔ ان مدرسوں کو حقیر مت جانو میرے بھائی۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن کو سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے۔ کتنی چیزیں ہوں گی؟ 4 چیزیں ہوں گی۔ نمبر 5، پانچواں ایسا عمل جس کے کرنے پر فرشتے اترتے ہیں۔ بہت سمپل کام بتا رہا ہوں، رات میں بستر پہ سونے جاؤ تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو۔ آیت الکرسی اگر آپ بستر پہ سونے کے ٹائم پڑھیں گے تو کیا ہوگا؟ آئیے وہ حدیث بھی آپ کو سنا دیتا ہوں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے پیارے حبیب نے مجھے صدقہ فطر کے غلے کی رکھوالی کا ذمہ دار بنایا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ صحابہ کے دور میں صدقہ فطر غلہ میں دیا جاتا تھا، اس لیے پیسے میں جو علماء کہتے ہیں پیسے میں دیا جائے، پیسے میں دیے جانے کی گنجائش ہو سکتی ہے، مگر افضل اور بہتر یہ کہ غلے میں دیا جائے۔ تو غلہ 2-3 دن پہلے ہی آ جاتا تھا اور حضرت ابو ہریرہ اس غلے کی رکھوالی کرتے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں نے رات میں دیکھا کہ ایک چور آیا اور اناج کی بوری میں سے، غلے کی بوری میں سے اناج نکالنے لگا۔ میں نے ہاتھ پکڑا، میں نے کہا کیا کر رہا ہے؟ اس نے کہا بھائی میں مجبور آدمی ہوں، میرے بچے بھوکے مر رہے